بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ لبیک کی جانب سے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، چونکہ میں کچھ معاملات کا عینی شاہد نہیں ہوں۔ جن معاملات کا عینی شاہد ہوتا ہوں اس کا میں برملا اظہار کر دیتا ہوں۔ یہ جو ریکارڈ قائم کرنے والی بات ہے یہ ہمارے صحافی دوستوں کا فیڈ بیک ہے، جو لبیک نے جمعے کے بعد 3 بجے تمام بڑے شہروں کے پریس کلبوں کے باہر مہنگائی مکاؤ کے حوالے سے احتجاج کیا۔ اس سے پہلے لبیک کی جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے وہ بھی کامیاب ہوئی اور کچھ مخالفین کو وہ ایک آنکھ نہ بائی۔ لاہور پریس کلب کا شمار بھی دیگر بڑے شہروں میں قائم، یعنی کراچی اور اسلام آباد میں قائم پریس کلبوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، اور پاکستان کا آئی تھنک یہ سب سے بڑا پریس کلب بھی ہے ممبرشپ کے حوالے سے۔ اب کچھ صحافی، سینئر صحافی سارا دن لاہور پریس کلب میں موجود ہوتے ہیں۔ پریس کلب کے اندر اور باہر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس پر ان کی گہری نگاہ ہوتی ہے۔ ان میں ایک زاہد آبی صاحب بھی ہیں۔ زاہد آبی صاحب کے علاوہ دوسرے سینئر صحافی بھی ہیں جن سے ہم نے لبیک کے احتجاج یا مظاہرے کا فیڈ بیک لیا، تو سب اس بات پر متفق تھے۔ جو سٹیٹس زاہد آبی صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ میں لگایا لبیک کے پریس کلب، لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج میں، بڑی دلچسپ انہوں نے بات لکھی ہے اور حقیقت پر مبنی لکھی ہے، آئی اوپنر بات ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج لاہور پریس کلب کے باہر ٹی ایل پی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا۔ پی ٹی آئی کا عمران، نون لیگ کی مریم، پیپلز پارٹی کا بلاول خود احتجاج میں نہ ہوں تو ان جماعتوں کے اتنے لوگ احتجاج میں نہیں آتے جتنے لوگ سعد رضوی کے بغیر ٹی ایل پی کے احتجاج میں آئے۔ یہ زاہد آبی صاحب کا سٹیٹس ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، میں اس کو بعد میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں۔ یہ بات تو ہمارے بھی نوٹس میں آئی ہے کہ جب کسی بھی جماعت کی مرکزی قیادت کسی مظاہرے، کسی احتجاج میں شریک نہ ہو، اس کو کسی ریلی کی لیڈ نہ کر رہی ہو، تو کارکنان اتنی بڑی تعداد میں شرکت نہیں کرتے۔ لیکن لبیک کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کے جو امیر ہیں حافظ سعد حسین رضوی، انہوں نے یہ مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے مختلف پریس کلبوں کے باہر جو احتجاج ہوئے، کسی ایک احتجاج میں بھی شرکت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود لبیک کے کارکنان بڑی تعداد میں پریس کلبوں کے باہر اکٹھے ہوئے احتجاج کے لیے۔ تو زاہد آبی صاحب اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کراؤڈ پلر ہیں، نون لیگ کی مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری کراؤڈ پلر ہیں، لیکن یہ تینوں اگر کسی احتجاج یا مظاہرے میں یا ریلی میں شریک نہ ہوں تو وہ ٹھوس رہتی ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد اس میں شریک نہیں ہوتی۔ لیکن داد دیجئے لبیک کو کہ ان کے امیر ان احتجاجوں میں شریک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج ہونا، لوگوں کا اکٹھے ہونا، ان کا اس احتجاج میں شریک ہونا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھوڑا سا وہ انالیسز ہے، وہ تجزیہ ہے حقائق پر مبنی کہ جو ہم نے اپنے دوستوں سے دیگر شہروں میں جو کوریج کر رہے تھے ان سے بھی فیڈ بیک لیا۔ ان سب کی ایک متفقہ رائے تھی، متفقہ تجزیہ تھا لبیک کے اس پرامن احتجاج کے حوالے سے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ پرامن تھا، اور بہت کم ہوتا ہے کہ مرکزی قیادت احتجاج میں شریک نہ ہو تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا تھا شٹر ڈاؤن ہڑتال جب ہوئی تو کچھ پرانی فوٹیجز وغیرہ ہمارے دوستوں نے بھی، پرو ڈالر یوٹیوبرز اور اینکرز نے اور صحافیوں نے جعلی فوٹیجز شیئر کی۔ چلیں وہ لبیک کا کوئی ماضی رہا ہوگا، اگر ہے بھی کچھ چیزیں ہم نے بھی دیکھی ماضی میں، لیکن شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے یقینی طور پر میں لاہور میں رہا، کوریج کی، مختلف بڑے تجارتی مراکز میں گیا، تو ہمیں تو کوئی اس طرح کی صورتحال ڈنڈے والی نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ لبیک کے کارکنان
وہ موٹر سائیکلوں پر پھرتے رہے، تاکہ وہ اس سلسلے میں تھے کہ مختلف تجارتی مراکز کی وہ فوٹیج بنائیں اور شیئر کریں سوشل میڈیا پر کہ ان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کتنی کامیاب رہی ہے۔ تو بہرحال حافظ سعد حسین رضوی نے جمعے کے بعد جو پریس کلبوں کے باہر احتجاج کی کال دی تھی وہ بھی یقیناً کامیاب ہوئی ہے اور ایک ریکارڈ بنا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لبیک اپنا ہی ریکارڈ بنائے گی اور خود ہی توڑے گی کہ قیادت نہ ہو، لیڈ نہ کر رہے ہوں امیر، لیکن اس کے باوجود ان کی کال پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا شارٹ نوٹس پر اکٹھے ہو جانا بہت بڑی بات ہے، وہ بھی پرامن طریقے سے آنا اور پھر پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے چلے جانا۔ یقیناً اس کا سیاسی طور پر تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لبیک کے نرم گوشہ رکھنے والے صحافی بھی ہیں، میں ان کے سٹیٹس بھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی لبیک کی اس موو کو بڑا اچھا اقدام قرار دیا ہے۔ کچھ لبیک کے حوالے سے جو ہمیں تحفظات ہوتے ہیں ایز اے صحافی انہیں بھی ہیں، یعنی وہ کامن تحفظات ہیں، اس سے ہٹ کر اگر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بات کی جائے اور یہ پریس کلبوں کے باہر احتجاج کی بات کی جائے تو یقیناً یہ کامیاب ترین مووز رہی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نچلی سطح پر لبیک تنظیم سازی اپنی مضبوط کر لے، میڈیا کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس بات سے ہٹ کر کہ کوریج نہیں ملتی، کوریج نہ ملے وہ ایک اور میٹر ہے، وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ یہاں کوریج کن کو ملتی ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ لاہور پریس کلب کی اگر میں بات کروں تو تمام میڈیا چینلز کے، تمام بڑے بڑے چینلز کے کیمرے وہاں پر لگے ہوئے تھے، اخبارات کے جو بزرگ آپ یہ کہہ لیں اسٹل فوٹوگرافرز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے تصاویر بنائی، کیمرہ مینوں نے فوٹیجز کلپ بنائے، سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہمارے دوستوں نے۔ تو ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنا جو میڈیا سیل ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کچھ خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، کچھ اطلاعات بھی ہوتی ہیں، اگر خبر کی ایز اے صحافی میں بات کروں تو کچھ کراچی اور لاہور کے میٹر کو لے کر میڈیا کے تناظر میں لبیک کے اندر کچھ ان کے رہنماؤں میں نورہ کشتی ہو رہی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ تناؤ ہے، یا اسے یہ کہہ لیں کہ کچھ اختلافات ہے کوریج کے معاملے کو لے کر، یعنی تجاویز دی جاتی ہیں جونیئرز کی جانب سے، ان تجاویز پر عمل نہیں کیا جاتا۔ حافظ سعد حسین رضوی جو امیر لبیک ہیں ان کے نوٹس میں بھی یہ بات ہے۔ یہ چیزیں ہم بار بار ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں، جو کمی بیشی ہے اس کی نشاندہی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ٹیگ بھی ختم ہو اور لوگوں کے دلوں میں ایک یہ چیز بھی نقش ہو کہ جب ساری جماعتیں، مین سٹریم کی پولیٹیکل جماعتیں اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے کے لیے احتجاج کر رہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھی، تو ایسے میں لبیک صرف عوامی مسائل کے لیے میدان عمل میں تھی، وہ چاہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی صورت میں ہو، وہ چاہے پریس کلبوں میں احتجاج کی صورت میں ہو۔ اس سے قبل جماعت اسلامی نے بھی اپنا لاہور سے اسلام آباد تک مہنگائی مارچ کیا تھا، اس کے فوری بعد لبیک بھی اس تناظر میں آگے آئی۔ تو یہ چیزیں ووٹرز کو بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اپنی اپنی قیادت کے کرزمے سے باہر نکل کر یہ دیکھیں کہ ان کے حق کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے کون سی جماعت میدان میں ہے اور کون سی جماعت صرف مصنوعی طور پر ان کی بات کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔